پروردگار عالم محتاج ہے تیرے ہم، تیرے نام کے سہارے بے دم میں آئے گا تم پروردگار عالم۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، پروردگار عالم محتاج ہے تیرے ہم، تیرے نام کے سہارے بے دم میں آئے گا تو پروردگار عالم، پروردگار عالم محتاج ہے تیرے ہم، تیرے نام کے سہارے بے دم میں آئے گا تم پروردگار عالم۔ آئیے نعت پاک چند اشعار سماعت فرما لیں، ویسے ٹیپو بھائی نے پڑھ لی ہے لیکن پھر بھی سماعت فرما لیں۔ ہٹائیے تھوڑا پیچھے لے جائیے، پیچھے کو ادھر منہ مت کرو۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ جب غسل تغل کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا، جب غسل تغل کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے، ہم سارے فدا ہے بل دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی گئے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، پھر زمانے میں چار جان، نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، پھر زمانے میں چار جان، نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، حسین دیکھے جمیل دیکھے، پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، صاف تو سب نے پائیں گے، صاف تو سب نے پائیں گے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا، میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، تیرے تو وصف عیب تناگی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شان میں کیا کیا کہوں تجھے، چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں
دیکھا گئے، 100 جان سے باندھی گئے، کیا پیش کروں آقا، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری گئے، یہ دل بھی تمہارا گئے، یہ جان بھی تمہاری گئے، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا، اور اس کے آگے جائے چل جائے پر جبریل کے، اس کے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ آئیے منقبت امام حسین کے چند اشعار سماعت فرما لیں۔ جام حق پلاتے گئے، جام حق پلاتے گئے، ہم حسین والے ہیں، جام حق پلاتے گئے، ہم حسین والے ہیں، دل کو جگمگاتے گئے، ہم حسین والے ہیں، دل کو جگمگاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، جام حق پلاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، فاطمہ کی لالوں کا صدقہ آج بھی ہم لو، فاطمہ کے لالوں کا صدقہ آج بھی ہم لو، کربلا سے پاتے ہیں، کربلا سے پاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، کربلا سے پاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، کربلا سے پاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، صدیق و عمر عثمان کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر، صدیق و عمر عثمان کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر، لفظی بگاتے ہیں، لفظی بگاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، لفظی بگاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، لشکر یزیدی ہم کثرت کے نہیں قائل، لشکر یزیدی ہم کثرت کے نہیں قائل، ہم 72 والے ہیں، ہم 72 والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم 72 والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، دیکھ کر جوان مردی
مرتضیٰ کے شعروں کی دیکھ کر جوانمردی، مرتضیٰ کے شعروں کی آدھا تھر تھراتے ہیں، یزیدی تھر تھراتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، یزیدی تھر تھراتے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ آج بھی محرم میں یاد کربلا میں ہم، آج بھی محرم میں یاد کربلا میں ہم محفل سجاتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، محفل سجاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ سینہ پیٹ کر ہرگز ہم نہیں کہتے ایوب، سینہ پیٹ کر ہرگز ہم نہیں کہتے ایوب، چہرے خود بتاتے ہیں، چہرے خود بتاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، چہرے خود بتاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، راہ حق دکھاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ آئیے دو تین شعر غریب نواز کی بارگاہ میں سماعت فرما لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق معین، حق معین، ہاتھ اٹھا کر حق معین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، ہے تم پہ فدا سب تن من دن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی، اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی، میں صدقہ کروں، میں صدقہ کروں تن من اپنا، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ اس سر کو جھکا پائے دشمن، یہ اس کے بس کی بات نہیں، اس سر کو جھکا پائے دشمن، یہ اس کے بس کی بات نہیں، جس سر پہ تیرے، جس پر ہو تیرے قدموں کی مہر، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ کعبہ ہو مدینہ ہو کہ نجف، ہر سانس نظر تم آتے ہو، کعبہ ہو مدینہ ہو کہ نجف، ہر سانس نظر تم آتے ہو، کچھ
کچھ ایسی لگی کچھ ایسی لگی ہے تم سے لگن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفقہ. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفقہ. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سر عیش پہ ہے تیری گزر سر عیش پہ ہے تیری گزر. دل فرش پہ ہے تیری نظر. سر عیش پہ ہے تیری گزر. دل فرش پہ ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ تجھ پہ آیا نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. کرو مدح اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا.
کرو مدح اہل دو الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں غدا ہوں اپنے کریم کا میں غدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ممبر نور پہ جلوہ افروز باوقار علماء کرام حضرت پیر ساقر القادری صاحب قبلہ و تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ مدینے کے تاجدار سید ابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. محترم سامعین کرام ہم سے قبل آپ نے بہترین قاری صاحب قبلہ کی نعت پاک سماعت فرمائی. مختصر سے وقت کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا. حضور تشریف فرما ہے انشاءاللہ بہترین خطاب اصلاحی بیان آپ حضرت سے سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے. آج سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا ہمارے عزیز جمال خان صاحب کو اور ہمارے فیروز بھائی کو عبدالغنی صاحب کو کہ انہوں نے اپنے پوتے کی ولادت پر ایک بہترین پروگرام رکھا اور اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور تم میرا حق مانو میری ناشکری نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کا معیار ہی یہی ہے اور مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ اللہ مومن کو غم دے تو مومن صبر کرے اور خوشی دے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور رب تبارک و تعالی کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے پر اگر تھوڑے دیے ہوئے پر بندہ راضی ہو جاتا ہے تو رب تبارک و تعالی میدان محشر میں تھوڑے عملوں پر اس کی راضی ہو جاتا ہے.
ایک بڑی پیاری حدیث یاد آتی ہے، حضرت تشریف فرما ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک بزرگ آتے ہیں، لکڑی کے ذریعے آتے ہیں اور گردن ان کی جھکی ہوئی، کمر جھکی ہوئی، اور جب وہ قریب آئے لڑکھڑاتے ہوئے، درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، بزرگ آتے ہیں، لکڑی کے ذریعے آتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں۔ جب وہ قریب آئے تو میں نے ان کی عمر پوچھی تو بزرگ کہتے ہیں میری عمر 96 سال کی ہے، 96 سال کی عمر بتائی۔ اور قربان جاؤں جب وہ بزرگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مصطفیٰ نے خود کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا، اور استقبال کیا سرکار نے، اور اپنا بازو، بزرگ کا بازو پکڑ کر کے آپ نے بٹھایا۔ اب جو بزرگ سامنے بیٹھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بڑا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، گناہوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، اپنی زندگی میں گناہوں کا میں نے پہاڑ چن لیا ہے، اب عمر بیت چکی ہے، مگر آپ کے کسی صحابی سے میری ملاقات ہوئی، ان کے ذریعے میں آپ تک آیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آپ بتائیں کیا کروں؟ کیوں کہ میری زندگی میں سجدے بھی نہیں ہے، میری زندگی میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے، میری زندگی میں جہاد بھی نہیں ہے، اور میں گنہگار انسان ہوں، بڑھاپا آ گیا ہے، اب میں نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، اب میں جہاد بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا ہوں، اب میں صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بازو میں اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ میں کما کر کے صدقہ و خیرات کروں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بتائیں میں کیا کروں؟ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کے آنکھوں سے ایسے آنسو بہنے لگے جیسے بارش کے اندر بوندوں کی پتوں سے بوندیں گرتی ہے، اس طریقے سے آقا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر کے آپ فرماتے ہیں بابا تمہارے سجدوں کی اتنی اللہ کو ضرورت نہیں، خدا کا خزانہ اتنا خالی نہیں ہے، تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بہت سے مجاہدین دنیا میں بھیجے ہیں، تمہارے صدقہ و خیرات کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تم سچے دل سے آ گئے ہو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، آئے تو صحیح، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتا ہے بھٹکے ہوئے انسان آجا تیرے رب کی دربار میں، آجا تیرے رب کے بارگاہ میں، آجا رب تیرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، تیرے دل کی عاجزی کو دیکھے گا اور اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، ایک نوجوان آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے عرض گزار ہوتا ہے، پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں برباد ہو گیا، لٹ گیا، تباہ ہو گیا، آقا میں جنت سے کوسوں دور ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بتا تو نے کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بتا کون سا گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ
بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا پہاڑ بڑا ہے؟ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ پہاڑوں سے بھی میرا بڑا گناہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان بڑا ہے؟ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ آسمان سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں نوجوان بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا سمندر بھاری ہے؟ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ سمندر سے بھی میرا بھاری گناہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرا سمندر سے بھی بھاری گناہ ہے تو تیرا گناہ معاف فرمانے والا اللہ ہے، بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ اب وہ نوجوان کہتا ہے توجہ کرے، نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ میں کفن چور انسان ہوں۔ پرانے زمانوں کے اندر جب کپڑوں کی کمی تھی لوگ کفن چرا لیا کرتے تھے اور وہی چرا کر کے بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میں کفن چور انسان ہوں۔ ایک مرتبہ انصاری گھرانے کی ایک خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا۔ آقا میں گیا رات کی تاریکی کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر میں نے اس کی قبر کو کھودا۔ کھودنے کے بعد میں اس کی قبر کے اندر اتر گیا۔ اترنے کے بعد میں نے اس کے جسم سے کپڑے کو ہٹایا، کفن کو ہٹایا۔ اب جب کپڑے کو ہٹایا کفن کو لے جا کر کے میں اٹھا کر کے باہر جانے لگا، شیطان مجھ پر غالب آیا، میں رہ نہ سکا اور یا رسول اللہ میں پلٹ پڑا واپس اس کی قبر میں، اور اس کی قبر میں اتر کر کے میں نے اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ آگے انسان کہتا ہے نوجوان یا رسول اللہ جیسے اس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی نادان تو نے مجھے مردوں میں ننگا کر دیا ہے، رب کو منہ کیا دکھائے گا؟ اتنا کہنا ہوتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نوجوان سے اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں، آقا رونے لگتے ہیں، زار و قطار آنسو بہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے نوجوان دور ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا۔ وہ نوجوان اور پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ یہاں نہ بخشا گیا تو کہاں بخشا جاؤں گا، یہاں نجات کا نہ پروانہ ملا تو اور کہاں ملے گا، یا رسول اللہ آپ کا در چھوڑ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ اب وہ نوجوان ایک دن نہیں رویا ہے، 2 دن نہیں رویا ہے، مسلسل 40 دن تک وہ نوجوان روتا رہا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے محبوب اس بندے کا رونا تیرے دربار میں آ کر کے مجھے اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے اس کے وہی گناہ نہیں بلکہ تمام زندگی کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں آئے رب کی طرف، آئے اللہ کے گھر کی طرف، آئے نمازوں کی طرف، آئے اس دین کی طرف۔ اس دین سے بہتر دین ہمیں کوئی نہیں ملنے والا ہے، ان مسجدوں سے بہتر جگہ ہمیں کوئی نہیں ملنے والی ہے، اس مجمع سے بہتر مجمع ہمیں کوئی نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال جو باتیں کی گئی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم حاصل مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا مفتی شاکر القادری فیضی دامت العالی جو سرزمین ادے پور میں رہتے ہیں اور بہت ہی ابھی مقرر دورہ ہیں حضرت، پوری دنیا میں حضرت کی خدمت ہوتی ہے۔ آپ کی ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ حضرت پالی نہیں کوئی جواب میں کوئی 5واں نام سے گاؤں ہے، وہاں حضرت کا رات کا پروگرام ہے اور حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ، ہستی بستی کریا کریا مولانا مفتی شاکر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طه و یاسین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم معزز سامعین جملہ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے ہمارا مل کر کل کائنات کے آقا مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مکرم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی پوش کو محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا إِذْ بَعَثَ مُحَمَّدًا أَيَّدَهُ بِأَيْدِهِ أَيَّدْنَا بِأَحْمَدًا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا ایک بار اور سیدنا مولانا محمد وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا حضرات یہ ہمارے اور آپ کے لیے مشترکہ خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ کے ذکر میں جمع ہیں عبادت کے لیے جمع ہے دعا ہے اللہ تعالی اس عبادت کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے یہ مجلس جو جگہ جگہ گاؤں گاؤں شہر شہر ہو رہی ہے وہ ایسی ابقری شخصیت اور عالمی ذات کے نام سے ہوتی نظر آتی ہے جسے دنیا پیر ہی نہیں بلکہ پیران پیر کہتی ہے ان کی شان محبت میں بے شمار مرتبہ عاشقوں کی زبانیں کھلی ہیں اور آج بھی کھل لگی ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کھلتی رہیں گی جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی پیر لاسانی محی الدین سبحانی عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں بڑے کمال بڑی خوبیاں ان کی ہیں دنیا میں اور لوگ بھی آئے لیکن آنے کے بعد میں چلے گئے ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے مگر اللہ کے محبوب بندے غوث اعظم سبحانی کی شان ایسی ہے کہ آپ دنیا میں آئے نہیں آپ پیدا نہیں ہوئے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے ان کا چرچا ہو رہا ہے وہ حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہے جو غوث اعظم کی آمد سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں مگر غوث اعظم کا چرچا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں کہ آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے آنے والا ولیوں کا امام آ رہا ہے ایسے حسین انداز سے ذکر کرتے ہیں اور اندرا کالونی کی حسین مسجد کے اندر آپ کے خطیب و امام مولانا ماہر القادری رضوی تشریف فرما ہے اور آپ تمامی دیوان گانے غوث اعظم اپنے اپنے گھروں میں غوث پاک کا چرچا کر کے دنیا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا اس لیے سب کے لب پر ہے نام آپ کا وہ غوث اعظم جن کی شان محبت میں زبانیں جب کھلی تو زبانوں نے کہا اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا ذرا پار کشتی لگا غوث اعظم اور آخر میں کہتے ہیں وہ شخصیت جنہیں دنیا مستاج زمن علامہ حسن رضا بریلوی کہتی ہے وہ غوث اعظم کی شان میں کہتے ہیں کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی
सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम, वो गौसे आजम जिनकी शान मोहब्बत में हम शबी है गौसे आजम। सैयदी सरकार मुफ्ती आजम आलम लब को खोले तो मोहब्बत की अंजुमन को सुना करके दीवानों से कहे और गौसे आजम की बारगाह में अरीज़ा रखे, ऐ मेरे गौस, आपकी शान तो ये है कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। और मेरे मुफ्ती आजम आलम कहते हैं और ये कहते हैं, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रखो भरम गौसे आजम। ये सर, ये आंखें, ये जिगर है हाजिर, जहां का हो रखो करम गौसे आजम। वो गौसे आजम जिनकी शान में हजरत ही नहीं, सुन्नियों के आला हजरत, आशिकों के आला हजरत, दीवानों के आला हजरत, मस्तानों के आला हजरत, नमाजियों के आला हजरत, हाजियों के आला हजरत, कादरियों के आला हजरत, अशरफियों के आला हजरत, रज़वियों के आला हजरत, वारसियों के आला हजरत, मदारियों के आला हजरत, हर सुन्ने दीवाने के आला हजरत जब बोलते हैं तो गौसे आजम की शान में ऐसे हसीन अंदाज से बोलते हैं और ये कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर हवा क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे पाक के कमाल और उनकी खूबियों का चर्चा कौन कर सकता है, जिनकी शारी मोहब्बत में बड़ों ने अपने लब को खोला है और आखिर में ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। उस गौस की अजमत को कैसे बयान की जा सकती है जो माँ के पेट के अंदर है। तो माँ बयान फरमाते हैं, मैं अपने घर के अंदर चल रही थी, चलते चलते मैंने एक आवाज सुनी अल्लाह की जिक्र की। बयान करती है कि मैं आगे देखनी शुरू कर दी, कोई मुझे नजर ना आया, पीछे मैंने नजर दौड़ाई, कोई दिखाई ना दिया, दाएं बाएं मेरे गर्दन को घुमा करके देखने की कोशिश की, ये कौन है जो मेरे घर के अंदर अल्लाह का जिक्र तो कर रहा है मगर नजर नहीं आ रहा है। बयान करती है, मैं हैरान थी, परेशान थी, तहर्री करने लगी और वो फिक्र करते करते मैं इस नतीजे के करीब पहुंची कि वो आवाज कहीं मकान से नहीं आ रही है बल्कि आवाज उनके पेट से आ रही है। उनका बेटा शेख अब्दुल कादिर जो गौसे आजम होने वाले हैं, वो अपनी माँ के पेट के अंदर है और अल्लाह करके अल्लाह को याद कर रहे हैं। वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुए, माह रमजान की पहली तारीख 470 हिजरी में 17 मार्च 1078 ईस्वी में जब दुनिया में आए तो आने के बाद में हाल क्या हुआ, और बच्चे पैदा होते हैं रोते हैं, मगर शेख अब्दुल कादिर पैदा हुए तो रोए नहीं बल्कि अपने नाना का सदका लेकर दुनिया में आए। तो उनके नाना जान मुस्तफा जान रहमत जब दुनिया में आए थे तो मुस्तफा भी रोए नहीं थे बल्कि आपने सजदे की हालत में पेशानी को रखा था, अल्लाह की तस्बीह बयान की थी और रब्बे हबली उम्मती फरमाया था मुस्तफा ने। वही का लिबास आया तो रोया नहीं है बल्कि हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी गौसे आजम की मां ये कहती है, मैंने क्या देखी कि आते ही मेरे बच्चे ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा है और रखने के बाद में मैंने गौर करनी शुरू कर दी, आवाज नहीं आ रही है। मैं हैरान थी, अचानक मैंने उनको गोद में उठा ली है और जब गोद में उठाई तो हमने क्या देखी, पेशानी चमक रही है, रुखसार बिल्कुल निखरे हुए नजर आ रही है, होंठ बिल्कुल हरकत में आ रहे हैं। ऐसी चमकती पेशानी को, खुलते हुए होंठ को देख करके गौसे पाक की मां ये कहती है, मैंने अपने कान को अपने बेटे के होंठ के करीब की तो वहां से धीमी धीमी आवाज आ रही है, मेरा बेटा अपने रब का चर्चा कर रहा है और अल्लाह पढ़ता हुआ जा रहा है। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है जो पैदा हुए हैं तो रोजा आपने रखा है और पैदा हुए
ہوئے ہیں تو آپ نے اللہ کا نام لیا ہے. اور یہ بات اسی پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ رخیر علماء کی جماعت یہ کہتی ہے کہ ایسے ہی چند دن گزر گئے تھے کہ غوث اعظم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے. یعنی آپ اپنی ماں کا دودھ پیتے نہیں تھے, ماں کا دودھ نوش نہیں فرمایا کرتے تھے. چند دن گزر گئے. آج ہمارے گھر ہمارا بیٹا اگر دودھ ماں کا نہ پیے تو ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے, باپ بھی حیران پریشان ہو جاتا ہے, کنبے قبیلے کے لوگ پریشان ہو جایا کرتے ہیں. مگر غوث اعظم چند دن گزر چکے ہیں, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی ماں کے دودھ کو پیتے نہیں ہے. والد معظمہ حیران نہیں ہے, باپ پریشان نہیں ہے. لیکن ایک دن کا ماجرا ہے, آپ کی والدہ مکرمہ نے اپنے شوہر نامدار یعنی غوث پاک کے والد سے کہا, اے میرے شوہر, آپ جانتے نہیں ہو یہ بچہ جو دنیا میں آیا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ پیتا نہیں ہے, لگتا ہے کہ روزے کی حالت میں رہتا ہے. یہ سننے کے بعد میں حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ گھبراتے نہیں ہے بلکہ مسکرا کر کے کہتے ہیں, اے ام الخیر فاطمہ, تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹا جب دنیا میں آنے والا تھا تو ان کے آنے سے پہلے نانا جان میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور نانا جان نے کہا تھا, اے ابو صالح جنگی دوست, تجھ کو مبارک ہو, تیرے گھر کے اندر تیرا ایک ایسا بیٹا آ رہا ہے جو میرا بھی بیٹا ہے اور تیرا بھی بیٹا ہے. اس کی شان ایسی ہوگی کہ جیسی میری شان تمام نبیوں کے مابین ہے ایسے ہی اس کی شان تمام ولیوں کے مابین ہوگی. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب ان کے بچپن کے حال کو کتنا بیان کیا جائے, ان کے فضائل و کمالات کا چرچا کتنا کیا جائے. شیخ عبد القادر جیلانی جب دینی مدرسے میں آپ کو تعلیم کے حصول کے لیے بٹھایا جاتا ہے, استاذ نے پہلے دن کہا, بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضور غوث اعظم اپنے استاذ کے سامنے پہلے دن بغیر دیکھے قرآن مقدس کے 18 پارے پڑھ کر سنا دیا کرتے ہیں. استاد نے کہا, بیٹا اور پڑھو. آپ بولتے مجھے اس سے زیادہ یاد نہیں ہے. استاد نے کہا, کیوں؟ تو کہتے میں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا, میری والدہ مکرمہ نے قرآن کے 18 پاروں کی تلاوت کی تھی, میں نے اس کو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر یاد کر لیا تھا. جس غوث اعظم کی ذہانت کا, جس غوث اعظم کی لطافت کا, جس غوث اعظم کے جمال کا, جس غوث اعظم کے کمال کے بچپن کا یہ حال ہو تو اس پہ بچپن کا حال کیا ہوگا, اس کی جوانی کا حال کیا ہوگا, اس کے شادی کرنے کا حال کیا ہوگا, اس کے اعلان غوثیت کا حال کیا ہوگا. یہی غوث اعظم ہے کہ بے شمار لوگ تو جیلان سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گئے تھے مگر شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ایسی تھی, ان کا مقام ایسا تھا کہ میرے رضا بولتے ہیں, سارے اقدار کہا کرتے ہیں, کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف تیرے والا تیرا. بہت سارے واقعات ہیں لیکن حضرات جہاں آپ غوث پاک کی کرامت کو سنتے ہیں, جہاں آپ غوث پاک کی عظمت کو سنتے ہیں, وہی غوث پاک کی استقامت کو بھی سنیے کہ غوث پاک کی استقامت کیا ہے. آؤ غوث پاک کی استقامت کو دیکھو. ہمارے اولاد کے غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز کو پڑھی ہے. اس کو بھی دیکھو, یہ غوث پاک کی استقامت ہے. 30 سال جنگلوں میں رہ کر کے آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے. یہ غوث پاک کی استقامت ہے. پوری زندگی میں آپ نے اپنے چہرے پر کبھی اسطرہ نہیں چلوایا ہے. مکمل داڑھی کے بال جب سے نکلے سرکار غوث اعظم حد شرع کے مطابق اپنی داڑھی کو رکھے ہی رہے ہیں. یہ غوث پاک کی استقامت ہے. ہمارے آپ کے غوث اعظم کے سر کو کبھی کسی نے کھلتے ہوئے نہیں دیکھا, ہمیشہ امامہ شریف یا ٹوپی کی حالت میں رہا کرتے تھے. غوث پاک کی استقامت کو دیکھنا ہے تو سرکار غوث اعظم کبھی خلاف سنت کھانا نہیں کھائے ہیں. غوث پاک کی استقامت کو دیکھنا ہے تو ہمارے اور آپ کے غوث اعظم جہاں فرض نماز کو پڑھا کرتے تھے, واجب نماز کو پڑھا کرتے تھے, سنت نماز کو پڑھا کرتے تھے, وہی نماز نفل کی پابندی بھی فرمایا کرتے تھے. اس غوث اعظم کی شان بہت اعلیٰ اور بالا ہے کیونکہ ان کو جو کچھ ملتا ہے نبی یہ دو جہاں کے در اطہار سے مل رہا ہے. آج ہم لوگ 11ویں کرتے ہیں تو یہ 11ویں کس نے غوث
غوث اعظم کو دیا ہے. یہ 11ویں کی عنایت غوث اعظم کو کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ اس تعلق سے ایک واقعہ سن لیجیے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 12ویں تاریخ کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی میلاد کرتے تھے. یعنی میلاد بامامہ ہوتا تھا. اپنے مریدوں کو بلاتے تھے اور بلانے کے بعد میں سرکار کی خوبیوں کا چرچا کیا کرتے تھے. لنگر عام ہوتا تھا اور یہ کہتے تھے اے آنے والوں آؤ, آج میرے نامہ کا صدقہ بڑھ رہا ہے. آج آنے والوں آؤ, آج کوئی بیمار ہے تو بیمار آ جائے, اس کو شفا ملے گی. کوئی بھی اولاد ہے تو آ جائے, اس کو اولاد کی دولت ملے گی. اس طرح ہمارے اولاد کے غوث اعظم ہر مہینے کی 12 تاریخ کو نبی پاک کے نام کے لنگر کو جاری کرتے تھے. ایک دن خواب میں دونوں عالم کے سرکار آئے اور مسکرا کر کے کہا بیٹا عبدالقادر تو نے میرے 12ویں کو زندہ کر دیا ہے, میں نے تیرے لیے تیری 11ویں زندہ کر دی ہے. وہ غوث اعظم ہے جن کی 11ویں کو نبی پاک نے زندہ کر دیا ہے, اور جس کو نبی پاک زندہ کر دیتے ہیں وہ گھر میں بھی زندہ ہوتا ہے, باہر بھی زندہ ہوتا ہے, وہ مکے میں بھی زندہ ہوتا ہے, وہ مدینے میں بھی زندہ ہوتا ہے. ارے میرے غوث تو ایسے زندہ ہیں, مکے میں دیکھو تو زندہ ہے, مدینے میں دیکھو تو زندہ ہے, جودھپور میں دیکھو تو زندہ ہے, پالی میں دیکھو تو زندہ ہے, ادے پور میں دیکھو تو زندہ ہے. ارے حل تو یہ ہے کبھی کبھی دیکھو زندہ ہے, سینہ سینہ دیکھو زندہ ہے, مکہ میں دیکھو زندہ ہے, مدینے میں دیکھو زندہ ہے. غوث پاک کی خوبیوں کا چرچا کون کر سکتا ہے؟ جہاں غوث پاک کی کرامت ہے وہی حضور غوث پاک کی استقامت بھی ہے. آج کچھ لوگ اس حالات کے موقع پر آنکھیں دکھا رہے ہیں. کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ کہتے سب آ جائے ہمارے پیٹ میں, سب کو قبول کر لیں گے, مگر ایک کو قبول نہ کریں گے. کالا دھن لانے کا اعلان کیا تھا لوگوں نے, کالا دھن آ رہا ہے. ارے کالا دھن تو لا نہیں پائے, اوروں کو ہندوستان کا آئین توڑ کر کے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کالا دھن ہی رہے گا. وائٹ تو اس وقت ہوگا جب یہاں مسلمان بھی آئے گا. یہ کالا دھن لانے والے کالا دھن نہیں لا پائے, مگر اب کالے دھن کے نام پر کالے انسان آنے والے ہیں. اے مسلمانوں, وہ سوچتے ہیں ان کو دبا دیا جائے گا, لیکن کیسے دب سکتا ہے نبی کا دیوانہ جس کے اوپر تاج الشریعہ کا کرم ہو, جس کے اوپر مفتی اعظم کا کرم ہو, جس کے اوپر اعلیٰ حضرت کا کرم ہو, جس کے اوپر ہند کے راجا پیارے خواجہ کا کرم ہو, جس کے اوپر غوث اعظم کا کرم ہو, جس کے اوپر حسین اعظم کا کرم ہو, جس کے اوپر رسول اعظم کا کرم ہو. وہ کبھی دبتا نہیں ہے بلکہ ہر میدان میں ابھرتا رہتا ہے, ہر میدان میں بڑھتا رہتا ہے. تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. نبی کے دیوانوں کو, نبی کے مستانوں کو, نبی کے فرزانوں کو, نبی کے چاہنے ماننے والوں کو دنیا گھٹا نہیں سکتی ہے, کیونکہ نبی کا دیوانہ بڑھتا ہے تو اپنے آپ پر نہیں بڑھتا ہے, بڑھتا ہے تو رسول پاک کی عطا سے بڑھتا ہے, بڑھتا ہے تو اللہ کے فضل سے بڑھتا ہے. یہ بڑھتا ہی رہے گا. ایک قانون لانے کے لیے نہ جانے کتنے کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے, طلاق کے بل پر کتنی کوشش کی گئی تھی, مگر قانون آ گیا. مسلمان جیسے تھا ویسے ہی ہے. کوئی فقر, کوئی ذرہ برابر مسلمان کے جسم کے اندر کہیں کوئی تکلیف نہیں آئی ہے. اب دوسرا قانون بھی لا رہے ہیں, تیسرا بھی لا رہے ہیں. ارے جتنے قانون لانا ہو لاؤ, ہم اپنی طبیعت کے مطابق نہیں جیتے ہیں, ہم جیتے ہیں تو مصطفیٰ کے شریعت کے مطابق جیتے ہیں. ہمارا قانون دنیا کے انسان کا قانون نہیں ہے, ہمارا قانون تو قرآن کا قانون ہے, ہمارا قانون تو نبی پاک کی شریعت کا قانون ہے. تو اے نبی کے دیوانوں, رب نے اعلان فرما دیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ہو جاؤ سچوں کے ساتھ, جھوٹوں کے ساتھ اٹھو نہیں. جھوٹ لوگ بول رہے ہیں اور بولنے پر اتنی بار بول رہے ہیں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے شاید یہ صحیح بول رہا ہے. جھوٹوں کا ساتھ مت دینا, دینا تو سچوں کا ساتھ دینا, رہنا تو سچوں کے ساتھ رہنا, اٹھنا تو سچوں کے ساتھ اٹھنا.
بیٹھنا تو سچوں کے ساتھ بیٹھنا، دوستی بھی ایسے انسان سے کرو جو سچا دکھائی دے رہا ہو، سچا انداز لے کر کے چل رہا ہو، سچی فکر کو لے کر کے اٹھ رہا ہو، ورنہ انسان دوستی کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے حد گندے اپنا رہا ہے۔ لیکن اے نبی کے دیوانوں، ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے، اور اس مسجد کے اندر بے شمار جہاں بزرگ تشریف فرما ہے وہی نوجوان بھی تشریف فرما ہے۔ اس دوستی کے نام پر ابھی وہ تاریخ آنے والی ہے، 31 کی جو رات آنے والی ہے، اس رات کے اندر ہمارا یہ نوجوان پہنچ کر کے نہ جانے کیسے کیسے سے دوستی کر کے دوستی کا تمغہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے ہم یہ تاریخ بنا کر کے بہت بڑا کام کر لیں گے، خوشیاں منا لیں گے۔ سنو، یہ کس کی دی ہوئی تاریخ ہے؟ یہ ہمارے نبی کی دی ہوئی تاریخ نہیں ہے، یہ غیروں کی دی ہوئی تاریخ ہے۔ ان تاریخوں میں خرافات ہوتا ہے، ان تاریخوں میں بدعات ہوتے ہیں، ان تاریخوں میں حرام کاریاں ہوتی ہیں۔ اے نبی کے دیوانوں، تاریخ منانا ہے تو کسی دنیا دار کی مت مناؤ، تاریخ منانا ہے تو آمنا کے لال کی مناؤ، تو محمد کے سرکار کی مناؤ۔ اگر نبی دولہا کی تاریخ آپ نے صحیح انداز سے منا لی، مصطفیٰ مسکرا دیے، تو آپ کا بیڑا یہاں بھی پار ہے، آپ کا بیڑا وہاں بھی پار ہے۔ سچوں کے ساتھ رہو۔ اس 31 کی رات میں کوئی بھی نوجوان غیروں کے ساتھ آئے جائے نہیں، اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب کرے، ورنہ غیر لوگ تاک لگائے بیٹھے ہیں، کہیں آپ چپیٹ میں آ گئے، آپ کا بچہ چپیٹ میں آ گیا، گناہ کرنے گیا تھا، جان بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اپنے آپ پر نظر رکھیے، اپنے نوجوانوں کی اصلاح کیجیے، بچوں کو غیروں کے پاس مت جانے دیجیے، کسی ایسے انسان سے دوستی نہ ہو جو آپ کے مذہب کا نہ ہو، آپ کے ملت کا نہ ہو، آپ کے عقیدے کا نہ ہو، آپ کی سوسائٹی کا نہ ہو، آپ کی فکر کا نہ ہو، آپ کے وطن کا نہ ہو۔ دوستی ایسے انسان سے کرے جو آپ کے وطن کا سچا وفادار ہو، اور وطن کا وفادار وہی ہوتا ہے جو کربلا کے تاجدار کا وفادار ہوتا ہے، جو غوث کا وفادار ہوتا ہے، جو مدینے والے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے۔ گویا کی دوستی کی جائے تو دنیا دار سے دوستی نہ کی جائے، دوستی کی جائے تو آمنہ کے لال کے دیوانے سے دوستی کی جائے۔ اس کی دوستی یہاں بھی کام آتی رہے گی، وہاں بھی کام آتی رہے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل مقدس کی فیض و برکات سے اور جمعہ کی اس بابرکت لمحات سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ یہ قصہ لطیف بھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان واضح تھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو رو درود، طیبہ کے شمس ضحا تم پہ کرو رو درود، اور کوئی غیب جا تم سے نیا ہو بلا، اور کوئی غیب جا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود۔ او یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، او کفے چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا، او کفے چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو درود۔ او یا رسول اللہ ذات ہو یہ انتخاب، وصف ہو یہ لاجواب،
يا نبي الله الصلاة والسلام عليك نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يوم الجزاء